روبرو نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ کتاب آئینہ زندگی کی تقریب رسم اجرائی بامقام گلشن بیابانی ABC آڈیٹوریم بینکٹ اور کانفرنس ہال مصاب ٹینک میں عمل میں آئی۔ تقریب کا آغاز قرأت کلام سے ہوا اور جناب مبین الدین حسینی قادری بیابانی نے نعت شریف پیش کی۔ ڈائریکٹر اور سیکریٹری اردو اکیڈمی تلنگانہ ڈاکٹر محمد غوث، جناب ڈاکٹر کے مظفر علی صابہ میری، ڈاکٹر محبوب شاہد، ڈاکٹر مختار احمد فردین، جناب مستقیم مکی، جناب جاوید نسیم، جناب علیم خان فلکی نے اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ دیگر کی کثیر تعداد موجود تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں روبرو نیوز کی یہ خاص رپورٹ۔ ہر اہم و خاص خبر کے لیے روبرو نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک پر لائک کریں، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام محمد جان است کونین جامی محمد جان است کونین جامی حسین بن علی جانی محمد حسین بن علی جانی محمد منم ادنا صلاقانی محمد۔ شخصیت شریک محفل تھی، سر پر سفید ٹوپی، چہرے پر سفید داڑھی، سفید کرتا پائجامہ، حشاش بشاش چہرہ۔ میں سمجھا کہ ادب کے سامعین میں ایک سامع کا خوشگوار اضافہ ہوا ہے۔ یہ یقیناً خوشی کی بات تھی۔ ادب کے سامعین کی گھٹتی تعداد یقیناً قابل افسوس ہے اور قابل غور بھی۔ نشست آغاز ہوا تو 2-4 شعراء کے کلام سنانے کے بعد جناب محمد غوث خان صاحب کو افسانہ سنانے کی دعوت دی گئی۔ اردو ادب کے حوالے سے ہو، اردو ادب کے پروگرام کے حوالے سے ہو، یا شادی کے حوالے سے ہو جو شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ جس وقت سے یہ حال کی ابتدا ہوئی اس وقت سے میں یہاں پہ حاضر ہو رہا ہوں، وقتاً فوقتاً بھی کیونکہ پروگرام میں شرکت نہیں ہو سکی کیونکہ مصروفیات کی وجہ سے۔ تو بہرحال اپنے اندر ایک عزم رکھتے ہیں، ایک مشن رکھتے ہیں اور ایک جذبہ ہے ان کے اندر کچھ کرنے کا۔ اپنے بچوں کو بھی کتاب سے جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کی نوجوان نسل کتابوں سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ وہ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آڈیو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک بات ذکر سے خان کا رخ کیا اور ساتھ ہی ساتھ میں علی جناب ڈاکٹر ربیع سعدی صاحب، مظفر علی سعدی صاحب کی وسیع نظری کو بھی سلام کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ مشکور ہوں کہ ایسے پروگراموں کے لیے ان کا دل بہت بڑا ہے۔ آپ کے سامنے میں پیش کروں
इनकी निगाह में इन्होंने कहा है कि जिंदगी बस है फकत मौजों से टकराने का नाम। आसमां पे खोल सकते हैं महज अपनी जुबान से जो दिलों को मोल सकते हैं। यही तहजीब है अपनी, यही पहचान है अपनी, उन्हीं में हम भी शामिल हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, उन्हीं में हम भी शामिल हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। से ही मेरे को आग लगी तो मैं अदमन तमाम कि आज टीचर्स डे है तो याद आया कि एक ज़माना एक सिर्फ छोटा सा तबसरा करूँगा कि कभी अंधेरी रात में खासतौर पर हैदराबाद की सड़कों पर आपने देखा होगा किसी गली में चले जाते हैं, कॉर्नर पर कोई दीवाना सा शख्स कुछ कह रहा है लेकिन आप शीशा में नहीं उतारते, रोकते भी गाड़ी चले जाते हैं और आगे जाने के बाद पता चलता है कि रोड इंतहाई ख़राब और क्लोज है। फिर रिवर्स लेकर आते हैं, घंटा 2 घंटे बर्बाद करते हैं, फिर वो शख्स को देखते हैं कौन है। अगर सुन लेते उसकी बात तो वो सिर्फ ये कह रहा है कि देखो रास्ता बहुत ख़राब है, मत जाओ। ये किताब बस इतना सा मैसेज देती है कि जरा थोड़ा देख लो, सोच लो, आगे रास्ता बहुत ख़राब है। क्योंकि मेरे जो फील्ड है, जो मिशन है, उससे बड़े गहरे आपने जुमले लिखे हैं, ताल्लुक़ रखने वाले जुमले। औरत के बारे में आपने 2-3 बातें बहुत अच्छी लिखी है। औरत को किसी हाल में भी औरत को किसी हाल में भी कमज़ोर मत समझो, क्योंकि औरत किसी फितने से कम नहीं। अगर इसका बस चले, पढ़ा नहीं जाता लेकिन मकसद उसका समझ गया, ये बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बल्लिगू अन्नी वलौ आया। एक आयत तो फरमाया गया कुरान हदीस का तुम्हें मालूम है तो लोगों तक पहुंचाओ। हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों कुरान का पहुंचाते नहीं है तो मुजरिम नहीं हम, कोई शक नहीं है। और आज के इतने प्रोग्राम में उर्दू का मसला है, शादियों का मसला है, जहेज का मसला है, कौन कौन से मसले पे आदमी रोए, लेकिन बहरहाल किताब का इजरा है हजरत का, उसके ऊपर बात हो रही है कि बहुत सही आपने वो किताब लिखी है। अल्लाह आपको जाए खैर दे और इसका बदला दे और लोगों में ये मकबूल हो और लोग उस पर अमल करें, अमल करने के अल्लाह तौफीक दे उनको, और ये सब इसका समरा जो है अल्लाह आपको देगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया और जज़ाकल्लाह खैर। तो हम तो चाहिए कि इसमें माँ बाप जो है उर्दू के हिसाब से मैं बात कर रहा था, उर्दू के लिए मैं समझता हूँ, और शादी ब्याह के लिए अभी मैं शादी में आया था, मेरे दामाद के सगे भाई की शादी थी। अभी फल्के साहब ने जो इशारा दिया पूरी उम्मत का वही हाल है। कहाँ से शुरू करेंगे आप? एक बहुत बड़े आलिम से, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने पूछा उनकी 5-6 बेटियां थी कि आप इतने बड़े आलिम हो, मुक़र्रिर हो, मुबल्लिग़ हो और मुहद्दिस भी हो, आप अपनी बच्चियों को जहेज क्यों देते? ऐसे माशरे में आपको एक मिसाल बनना चाहिए। बोले मुस्तकीम मेरे नाम लेकर हमारे लोग 47% है, हमारी आबादी 16% मुश्किल से 17% मुश्किल से है, और जेलों में हमारे शहीद जो है 43% है। बड़ी कीमतें होते हैं, ग्रुप ऑफ सर्विस मुश्किल से 3%-4% है। इसकी तरफ हमारी तवज्जो क्यों नहीं जा रही है? हम अपने अपने गिरवन में जात के भेजें, क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ शादी की तरकीब देंगे या बड़ी तरह तौर करें? माशरे की या फेल्ड कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी खुसूसियत होती है कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है, और एक कामयाब माशरे की सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि वो सॉल्यूशंस पर फोकस करता है। आप बहुत सारी कम्युनिटीज़ की मिसालें लीजिए जिनका माजी इंतहाई तारीख था। मैं हिंदुस्तान की उन अक़लियतों की तरफ भी इशारा कर रहा हूँ जो आज मुल्क की सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस अक़लियतें हैं। मैं उस कम्युनिटी की मिसाल दे सकता हूँ जो हुकूमती आदाद व शुमार के मुताबिक आज बहुत ज़्यादा मुतवम्मिल है, तवंगर है। बहरहाल बात चली थी मुनाफिकत की, बात चली थी मसाइल और उसके हल पर। हमारे इदारे
اور ہمارے افراد دونوں چیزوں کے اندر انتہائی کنفلکٹ سچویشن میں ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں انٹلیکچوئل بیکورڈنس. ہماری انفرادی زندگی اور ہماری اجتماعی زندگی میں اتنا تفاوت ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. غالباً ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے اپنے دانشوروں نے اقبال کو نہیں سمجھا, نہ اس کے شاہین کو سمجھا ہے, نہ خودی خودداری کے درمیان میں ایک تعلق کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اگر خودی اور خودداری کو سمجھتے تو میں سمجھتا ہوں کہ علیم خان صاحب خلقی کو پہچان لیتے. اتنی زیادہ جہیز پر لیکچر دینے کی ضرورت نہیں تھی, وہ اپنی خودداری کو پہچان لیتے. بہرحال یہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو کور کرتے ہوئے غالباً انہوں نے آئینہ زندگی لکھا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہی اوراق ہوں گے, یہی ان کے تاثرات ہوں گے. میں دو باتیں چونکہ اکیڈمی کو یہاں پریزنٹ کرتا ہوں, آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ ہم تلنگانہ کے تمام جونیئر کالجز کے لیکچررز کو تربیت دیں گے 7 دن کی آن لائن, اور پھر اس کے آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ڈگری کالج کے تمام اردو میڈیم کے لیکچررز کو, اسسٹنٹ پروفیسرز کو انشاءاللہ تربیت دیں گے 1 ہفتے کی. اور ہمارے اس مہینے کے شیڈول میں ہیں 4 ہمارے اسکیمات کا اعلان کرنا, چونکہ ابھی اس کی منظوری باقی ہے, اور اس کو انشاءاللہ باقاعدہ پریس کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دی جائے گی. عثمان رشید صاحب بڑے غور سے اور گھر کر دیکھ رہے ہیں. بہرحال میں انشاءاللہ ان کی جذبات کی قدر کرتا ہوں, اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اردو اکیڈمی کو ایک ایسا وائبرنٹ, ایک ایسا ڈائنامک ادارہ بنائیں جس کے ذریعے سے اردو کا تعلق نوجوان نسل سے ہو. ورنہ ہم نے اردو کو اتنا سمیٹا جتنا کہ بہادر شاہ ظفر کے دربار تک ہو گئی تھی, لیکن ہم کو اپنے تناظر کو وسیع کرنا ہے اور ان حضرات تک پہنچنا ہے جس کے ذریعے سے ایک زبان کو, ایک خاندانوں میں اس کو وائبرنٹ بنانا ہے, مارکیٹ کے اندر بھی اس کو وائبرنٹ بنانا ہے, تعلیمی نظام میں بھی ہم اس کو اجاگر کرنا ہے. ادروائز اگر کوئی زبان تفریحی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلاخر اسکرپٹ لیس زبان ہو جائے گی, اور یہ وہ زبان ہو جائے گی کہ آگے والے دنوں میں ہم اس کو ایکسٹنکٹ لینگویج سمجھیں گے جس کے ہم خود ہی ذمہ دار ہوں گے. اس لیے کہ سماجی اور معاشرتی زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اندر از خود طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے طور پر مسائل کو حل کرے. مچھلی کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا, بندر کو کلاٹی مارنا کوئی نہیں سکھاتا. اگر میں فطری جبلت کی بات کرتا ہوں, مسائل خود ہی اپنے طور پہ ہم جنم دیتے ہیں, اور مسائل کا حل بھی خود ہم اپنے طور پہ کر سکتے ہیں. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں جو پرسپیکٹیو سامنے آئے اس کو حل کرنے کے لیے کوئی ہندوستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہندوستان کو سپر پاور بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان ایک ویک پاور ہونے کے باوجود بھی اپنے معاشرتی سوشو اکنامک مسائل کو حل کر سکتا ہے. ہم نے اپنے وسائل کو اپنے ہی ہاتھوں سے دبایا ہوا ہے, ہم اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر جو زنگ رہ گیا ہے اس پر کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پھر یہی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. ہمارے خاندانوں کے اندر جو معاشی پسماندگی ہے, جو سماجی پسماندگی ہے, جو تعلیمی پسماندگی ہے, جو ذہنی پسماندگی ہے, اس کے اوپر جو گرد پڑی ہوئی ہے انشاءاللہ انٹلیکچوئل بیکورڈنس جب دور ہوگا, ہمارے ادارے اور ہمارے محراب ممبر اس سمت میں کام کریں گے, میں سمجھتا ہوں ہمارے سماجی مسائل انکلوڈنگ بشمول جہیز کے انشاءاللہ حل ہوں گے. اور ہماری صحافت کو بھی مثبت رول ادا کرنا ہوگا, ہمارے شعراء کو بھی مثبت رول ادا کرنا ہوگا. یہ اب وہ دن گئے جس میں لب و رخسار کی باتیں کی جاتی تھیں. اب وہ دور ہے کہ انسان کے اپنے شکم سیری کی بات ہونی چاہیے, انسان کی ذہن سازی کی بات ہونی چاہیے, ان نئے نسل کی کردار سازی کی بات ہونی چاہیے, اور جو ہمارے سلگتے مسائل ہیں معاشرے کے ان پر بھی بات ہونی چاہیے. ورنہ زبان ایک تفریحی ذریعہ اور وسائل کی عدم وصولی کا ذریعہ بن جائے گی, اس لیے کہ تہذیب کے مادی فوائد کو اگر وصول نہیں کریں گے ایک ہم ناکام شہری بنیں گے, اور ناکام شہریوں کی اکثریت ایک ناکام مملکت کو بناتی ہے, ادروائز کچھ بھی نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ اتوار کا دن ہے, اتوار کے دن پرسنل فیتھ اور کمٹمنٹس کے دن ہوتے ہیں, میں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا, آپ نے آواز دی, ہم آ گئے. ہم یہ کوشش کریں گے بحیثیت دانشور, بحیثیت اردو جہدکار, بحیثیت سماجی جہدکار, سماج کے اندر مثبت تبدیلی لانے کے لیے. اور مثبت تبدیلی ایک فرد سے آتی ہے,
اس کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے دنیا کے اندر جتنے انقلابات لائے, آپ نے دیکھا کہ کارل مارکس نے جو کتاب لکھی تھی ڈاس کیپٹل, پہلے ایک آدمی نے پڑھا, پھر فرائیڈریک اینجلس تیار ہوا, پھر اس کے بعد کئی تیار ہوئے, اس کے بعد تیار ہوئے, آدھی دنیا بدل گئی. اس نے کوئی فوج تیار نہیں کی تھی, صرف اس کو لوگوں, اس کتاب نے لوگوں کو متاثر کیا تھا. میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب بھی دنیا میں انشاءاللہ مقبول ہوگی اور آنے والے یہ شہید شاہ قلم ادب کے 15 سال سے 20 سال پرانا اوارڈ ہے میرے پاس کا.